انڈیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک ہے انڈیا کے سٹیزنز یعنی انڈیا کے وہ فل ممبرز جنہیں سارے سول اور پولیٹیکل رائٹس ملتے ہیں. دوسرا ہے ایلینز یعنی انڈیا میں آئے ہوئے وہ لوگ جنہیں سارے پولیٹیکل اور سول رائٹس نہیں ملتے. یہ ایلینز بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے فرینڈلی ایلینز یعنی ان کنٹریز سے آئے ہوئے لوگ جن کنٹریز کے ساتھ انڈیا کے اچھے ریلیشن ہوں گے، اور انیمی ایلینز ان کنٹریز کے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کنٹریز کے ساتھ انڈیا کے اچھے ریلیشن نہیں ہوں گے. فرینڈلی ایلینز کو انڈیا میں زیادہ رائٹس ملتے ہیں جبکہ انیمی ایلینز کو کم ملتے ہیں. جیسے کہ آرٹیکل 22 کے مطابق ایک انیمی ایلین کو کبھی بھی اریسٹ یا ڈیٹین کیا جا سکتا ہے اور وہ خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. اب انڈیا کے سٹیزنز کو ملنے والے پریولیجز دیکھ لو. یہ ہمیں فنڈامنٹل رائٹس میں بھی پڑھنے ہیں لیکن یہاں پہ بریفلی دیکھ لو. پہلا یہ کہ انڈیا کے سٹیزنز کے بیچ میں کوئی بھی ڈسکریمنیشن یعنی اونچ نیچ یا بید بھاؤ نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ انڈیا کے سٹیزنز کو برابر موقع ملتا ہے کوئی بھی نوکری حاصل کرنے کا. تیسرا یہ کہ انڈیا کے سٹیزنز کو آزادی ہوتی ہے کہیں پہ بولنے کی، خود کو ایکسپریس کرنے کی، جمع ہونے کی، ایسوسیشن وغیرہ بنانے کی. چوتھا یہ کہ انڈیا کے سٹیزنز کو کلچرل اور ایجوکیشنل رائٹس بھی ملتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا کے سٹیزنز کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی ملتا ہے، اور انڈیا کا ایک سٹیزن کسی بھی الیکشن میں، چاہے وہ پارلیمنٹ الیکشن ہو یا اسٹیٹ اسمبلی کا الیکشن ہو، اس میں کھڑا ہو سکتا ہے یعنی الیکشن لڑ سکتا ہے. اور انڈیا کے سٹیزنز کو یہ بھی حق ہے کہ وہ کسی بڑے پوسٹ پہ رہ سکتے ہیں انڈیا میں، جیسے کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا، وائس پریزیڈنٹ، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج یا کسی اسٹیٹ کا گورنر وغیرہ. ایک بات ساتھ ہی یاد رکھ لو، انڈیا کا کوئی بھی سٹیزن پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، چاہے وہ انڈیا کا سٹیزن بائی برتھ ہو یا اس نے کسی اور طرح سے انڈیا کی سٹیزن شپ حاصل کی ہو. لیکن یو ایس اے میں وہی پرسن پریزیڈنٹ بن سکتا ہے جو وہاں کا سٹیزن بائی برتھ ہوگا. اب پارٹ 2 دیکھ لو. انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے پارٹ 2 یعنی سٹیزن شپ میں آرٹیکل 5 سے آرٹیکل 11 تک آتا ہے. اس پارٹ 2 کے مطابق وہی لوگ انڈیا کے سٹیزن ہیں جو کانسٹیٹیوشن لاگو ہونے کے ٹائم پر یعنی 26 جنوری 1950 کو انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، یا ان کے پیرنٹس انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، یا وہ پچھلے 5 سال سے انڈیا میں رہ رہے تھے. یعنی یہ پارٹ 2 سٹیزن شپ کے باقی میٹرز کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا، جیسے انڈیا کی سٹیزن شپ کس کو ملے گی یا کون انڈیا کی سٹیزن شپ لوز کرے گا. ان میٹرز میں پارلیمنٹ کو پاور ہے کہ وہ قانون بنائے. جیسے ان میٹرز کے لیے ایک قانون بنایا گیا تھا یعنی سٹیزن شپ ایکٹ 1955. اس میں مینشن کیا گیا کہ انڈیا کی سٹیزن شپ کس کو مل سکتی ہے اور کون کیسے لوز کر سکتا ہے. اس ایکٹ کو بہت بار ایمنڈ بھی کیا گیا، جیسے ایک ایمنڈمنٹ اس میں ہوئی 1986 میں، دوسری ایمنڈمنٹ 1992 میں، پھر 2003 میں، پھر 2005 اور 2015 میں بھی. اس سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کے انڈر کامن ویلتھ کنٹریز کے لوگوں کو بھی انڈیا کی سٹیزن شپ ملتی تھی، لیکن 2003 کی ایمنڈمنٹ کے بعد اس کو ہٹایا گیا. اب اس سٹیزن شپ میں آنے والے سارے آرٹیکلز یعنی آرٹیکل 5 سے آرٹیکل 11 تک ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ وہ شخص انڈیا کا سٹیزن ہے جو 3 کنڈیشنز میں سے کم ایک میں آتا ہوگا. پہلی کنڈیشن یہ کہ وہ انڈیا میں پیدا ہوا ہو. دوسرا یہ کہ اس کے پیرنٹس چاہے مدر یا فادر انڈیا میں پیدا ہوئے ہوں. اور تیسری کنڈیشن یہ کہ 26 جنوری 1950 سے پہلے وہ شخص انڈیا میں 5 سال تک رہا ہو. آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ وہ شخص جو پاکستان سے مائیگریشن کر کے انڈیا آیا ہوگا اور اس کا مدر یا فادر یا گرینڈ پیرنٹس میں سے کوئی بھی انڈیا کے پارٹیشن سے پہلے انڈیا میں پیدا ہوا ہو، وہ شخص تبھی انڈیا کا سٹیزن ہے جب وہ 2 کنڈیشنز میں سے کم ایک میں آتا ہوگا. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ 19 جولائی 1948 سے پہلے انڈیا میں آیا ہوگا تو پھر وہ کنٹینیوسلی انڈیا کا ریزیڈنٹ رہا ہونا چاہیے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ 19 جولائی 1948 کے بعد انڈیا میں آیا ہوگا تو پھر اسے انڈیا کی سٹیزن شپ کے لیے رجسٹر کیا گیا ہو. ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھ لو، یہ سٹیزن شپ کی رجسٹریشن تبھی پاسبل تھی
اگر وہ اپنی مائیگریشن کے بعد کنٹینیوسلی انڈیا میں 6 مہینوں تک رہا ہوگا۔ آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص فرسٹ مارچ 1947 کے بعد انڈیا سے مائیگریشن کر کے پاکستان چلا گیا ہو تو اس کی انڈین سٹیزن شپ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اگر وہ پاکستان سے واپس آئے اور انڈیا میں 6 مہینوں تک رہے تب وہ سٹیزن شپ کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص انڈیا سے باہر رہتا ہو جس کا فادر، مدر یا دادا دادی، نانا نانی میں سے کوئی بھی انڈیا کے پارٹیشن سے پہلے انڈیا میں پیدا ہوا ہو تو ایسا شخص انڈیا کا سٹیزن بن سکتا ہے اگر وہ اس ملک میں جہاں وہ رہتا ہو وہاں پہ پریزنٹ انڈیا کے ڈپلومیٹ یا کونسلر ریپریزنٹیٹیو سے سٹیزن شپ کے لیے رجسٹریشن کرائے گا۔ یعنی اس آرٹیکل 7 سے اوورسیز انڈینز کو انڈیا کی سٹیزن شپ مل سکتی ہے۔ آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص انڈیا کا سٹیزن نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے انڈیا کا سٹیزن سمجھا جائے گا اگر اس نے اپنی مرضی سے کسی اور کنٹری کی سٹیزن شپ حاصل کر لی ہو۔ آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو انڈیا کا سٹیزن ہے یا جسے انڈیا کا سٹیزن سمجھا جاتا ہے وہ انڈیا کا سٹیزن کنٹینیو رہے گا، لیکن اس کی یہ سٹیزن شپ پارلیمنٹ کے بنائے گئے لاز کے انڈر ہونی چاہیے۔ آرٹیکل 11 کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ پاور ہے کہ وہ سٹیزن شپ دینے یا سٹیزن شپ ختم کرنے اور سٹیزن شپ سے جڑے باقی میٹرز میں کوئی بھی قانون بنا سکتا ہے۔ ان آرٹیکلز کو ایک بار پھر ریوائز کرتے ہیں۔ آرٹیکل 5 انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے لاگو ہونے کے ٹائم پر سٹیزن شپ کی بات کرتا ہے۔ آرٹیکل 6 پاکستان سے انڈیا آئے ہوئے لوگوں کی سٹیزن شپ کی بات کرتا ہے۔ اسی طرح سے آرٹیکل 7 انڈیا سے پاکستان گئے ہوئے لوگوں کی بات کرتا ہے۔ آرٹیکل 8 انڈین اوریجن کے ان لوگوں کی سٹیزن شپ کی بات کرتا ہے جو کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں۔ آرٹیکل 9 ان لوگوں کی بات کرتا ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے کسی اور کنٹری کی سٹیزن شپ حاصل کر لی ہو۔ اسی طرح سے آرٹیکل 10 سٹیزن شپ کو کنٹینیو رکھنے کے حق کی بات کرتا ہے، اور آرٹیکل 11 سٹیزن شپ کے ڈیفرنٹ میٹرز میں پارلیمنٹ کے پاور کی بات کرتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی سٹیزن شپ کیسے مل سکتی ہے، یعنی ایکویزیشن آف سٹیزن شپ۔ سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کے مطابق یہ سٹیزن شپ 6 طرح سے مل سکتی ہے۔ پہلا ہے بائی برتھ، دوسرا ہے بائی ڈیسنٹ، ڈیسنٹ کا مطلب نسلی طور پر، تیسرا ہے بائی رجسٹریشن، چوتھا ہے بائی نیچرلائزیشن۔ یہ نیچرلائزیشن وہ پروسیس ہے جس سے انڈیا سے باہر رہنے والے لوگوں کو انڈیا کی سٹیزن شپ ملتی ہے۔ پانچواں ہے بائی انکارپوریشن آف ٹیریٹری، یعنی جب انڈیا کسی باہری علاقے کو اپنے قبضے میں لے گا تو ان لوگوں کو بھی سٹیزن شپ ملے گی۔ اور چھٹا ہے اسپیشل پروویژن، جس میں وہ لوگ کور ہوتے ہیں جو آسام ایکارڈ کے انڈر آتے ہیں۔ اب ہم سٹیزن شپ لینے کے یہ سارے طریقے ایک ایک کر کے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے بائی برتھ۔ اس میں پہلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ انڈیا میں جو شخص 26 جنوری 1950 سے 1 جولائی 1987 کے درمیان پیدا ہوا ہوگا وہ بائی برتھ انڈیا کا سٹیزن مانا جائے گا، چاہے اس کے پیرنٹس انڈین ہوں یا نہ ہوں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 1 جولائی 1987 یا اس کے بعد انڈیا کا سٹیزن وہی شخص مانا جائے گا جس کی برتھ کے ٹائم پہ اس کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک انڈیا کا سٹیزن ہوگا۔ اس کے علاوہ 3 دسمبر 2004 یا اس کے بعد انڈیا کا سٹیزن وہی شخص مانا جائے گا جس کے دونوں پیرنٹس انڈیا کے سٹیزن ہوں گے، یا اگر ایک پیرنٹ انڈیا کا سٹیزن ہوگا تو دوسرا پیرنٹ الیگل مائیگرنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ انڈیا میں جو فورن ڈپلومیٹس ہوتے ہیں اگر ان کے بچے انڈیا میں پیدا ہوں گے یا اگر کسی دشمن ملک کے سٹیزن کی انڈیا میں پیدائش ہوگی تو ایسی کنڈیشنز میں انڈیا کی سٹیزن شپ نہیں مل سکتی۔ سٹیزن شپ لینے کا دوسرا طریقہ ہے بائی ڈیسنٹ، یعنی اگر کسی شخص کا ماں یا باپ انڈیا کا سٹیزن ہوگا تو وہ بھی انڈیا کا سٹیزن بن سکتا ہے۔ اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک شخص جو انڈیا سے باہر 26 جنوری 1950 سے 10 دسمبر 1992 کے درمیان پیدا ہوا ہو وہ ڈیسنٹ کے ذریعے انڈیا کا سٹیزن مانا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا باپ اس کی پیدائش کے وقت انڈیا کا سٹیزن ہونا چاہیے۔
دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک شخص جو انڈیا سے باہر 10 دسمبر 1992 یا اس کے بعد پیدا ہوا ہو، اسے انڈیا کا سٹیزن تب مانا جائے گا اگر اس کی ماں یا باپ میں سے کوئی ایک اس کی پیدائش کے ٹائم پہ انڈیا کا سٹیزن ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 3 دسمبر 2004 کے بعد انڈیا سے باہر پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص انڈیا کا سٹیزن نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اس کی پیدائش کے 1 سال کے اندر انڈیا کے قونصلیٹ میں رجسٹریشن نہ کی جائے۔ اگر اس کی پیدائش کے 1 سال کے اندر یہ رجسٹریشن نہیں کی گئی تو پھر یہ رجسٹریشن کرانے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کی اجازت لینی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک نابالغ بچے کی پیدائش کو انڈیا کے قونصلیٹ میں رجسٹر کرانے کے اپلیکیشن کے ساتھ پیرنٹس کا ایک انڈر ٹیکنگ رکھنا ضروری ہے کہ بچہ کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ نہیں رکھتا۔ اس میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ جو ڈیسنٹ کے ذریعے انڈیا کا سٹیزن بنا ہو اور وہ کسی دوسرے ملک کا بھی سٹیزن ہو تو وہ انڈیا کا سٹیزن نہیں رہے گا اگر وہ 18 سال کی ایج کے بعد 6 مہینوں کے اندر اس دوسرے ملک کی سٹیزن شپ نہیں چھوڑے گا۔ سٹیزن شپ حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ ہے بائی رجسٹریشن۔ اس میں سینٹرل گورنمنٹ کسی بھی شخص کو انڈیا کا سٹیزن رجسٹر کر سکتی ہے لیکن وہ الیگل مائیگرنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور رجسٹریشن کے ذریعے وہی شخص انڈیا کا سٹیزن بن سکتا ہے جو ان پوائنٹز میں سے کسی ایک پوائنٹ میں آتا ہوگا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ شخص جو انڈین اوریجن کا ہو اور سٹیزن شپ کے لیے کوئی اپلیکیشن دینے سے پہلے وہ لگاتار انڈیا میں 7 سال تک ایز اے ریزیڈنٹ رہا ہو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ شخص جو انڈین اوریجن کا ہو اور انڈیوائیڈڈ انڈیا کے باہر کسی ملک میں آرڈینری ریزیڈنٹ ہو، وہ بھی انڈیا کا سٹیزن بن سکتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ شخص جس کی شادی کسی انڈین سٹیزن سے ہوئی ہو اور وہ سٹیزن شپ کا اپلیکیشن دینے سے پہلے لگاتار 7 سال تک انڈیا کا ریزیڈنٹ رہا ہو۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ اگر کسی انڈین سٹیزن کا نابالغ بچہ ہو وہ بھی رجسٹریشن کے ذریعے انڈیا کا سٹیزن بن سکتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ شخص بھی انڈیا کا سٹیزن بن سکتا ہے جس کے پیرنٹس انڈیا کے سٹیزن کے طور پہ رجسٹرڈ ہوں۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا بالغ شخص جس کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک انڈیپینڈنٹ انڈیا کا سٹیزن رہا ہو اور اس کے علاوہ وہ شخص سٹیزن شپ کی اپلیکیشن دینے سے پہلے انڈیا میں 12 مہینوں تک آرڈینری ریزیڈنٹ رہا ہو۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا بالغ شخص جو 5 سال تک انڈیا کا اوورسیز سٹیزن رہا ہو وہ بھی انڈیا کا سٹیزن بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سٹیزن شپ کی رجسٹریشن سے پہلے وہ 12 مہینوں تک انڈیا کا آرڈینری ریزیڈنٹ رہا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص انڈین اوریجن کا مانا جائے گا اگر وہ یا اس کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک انڈیوائیڈڈ انڈیا میں یا اس ریجن میں پیدا ہوا ہو جو 15 اگست 1947 کے بعد انڈیا کا حصہ بن گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھ لو سٹیزن شپ کے لیے رجسٹر ہونے والے ان سارے لوگوں کو رجسٹر ہونے سے پہلے وفاداری کا اوتھ لینا کافی ضروری ہے۔ سٹیزن شپ حاصل کرنے کا چوتھا طریقہ ہے نیچرلائزیشن۔ یہ نیچرلائزیشن وہ پروسیس ہے جس سے فارنرز کو انڈیا کی سٹیزن شپ ملتی ہے، لیکن ان کے لیے کچھ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے۔ اس کرائیٹیریا میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کنٹری کا شخص انڈیا کا سٹیزن نہیں بن سکتا جس کنٹری میں انڈیا کے لوگوں کو نیچرلائزیشن کے تھرو سٹیزن بننے سے روکا جاتا ہو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ شخص کسی اور ملک کا سٹیزن ہو تو وہ اس بات کا انڈرٹیکنگ دے کہ انڈیا کی سٹیزن شپ اپروو ہونے کے بعد وہ اس ملک کی سٹیزن شپ چھوڑ دے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ شخص سٹیزن شپ کا اپلیکیشن دینے سے پہلے یا تو 12 مہینوں تک انڈیا میں ریزیڈنٹ رہا ہو یا انڈین گورنمنٹ میں سروس کی ہو۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ان 12 مہینوں سے پہلے 14 سالوں میں سے کم وہ 11 سالوں تک انڈیا میں رہا ہو یا انڈیا میں کوئی گورنمنٹ نوکری کی ہو۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ اسے انڈین کانسٹیٹیوشن کے 8ویں شیڈول میں درج لینگویجز میں سے کسی ایک لینگویج کی نالج اچھی طرح ہونی چاہیے۔
اور 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب اسے اس نیچرلائزیشن کے تھرو انڈیا میں سٹیزن شپ کا سرٹیفکیٹ دیا جائے تو اسے انڈیا میں رہنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ جس شخص کو بھی نیچرلائزیشن کے تھرو انڈیا کی سٹیزن شپ ملے گی اسے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کی وفاداری کا حلف اٹھانا ضروری ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھ لو، اگر کسی شخص نے سائنس، فلاسفی، آرٹ، لٹریچر، ورلڈ پیس یا ہیومن پروگریس میں کوئی خاص کام کیا ہو تو اسے نیچرلائزیشن کے یہ سارے پوائنٹس کنسیڈر کیے بغیر گورنمنٹ آف انڈیا سٹیزن شپ دے سکتی ہے۔ سٹیزن شپ ملنے کا 5واں طریقہ ہے انکارپوریشن آف ٹیریٹری، یعنی اگر کوئی باہری علاقہ انڈیا کا حصہ بن جائے تو گورنمنٹ آف انڈیا اس بات کے لیے نوٹیفیکیشن نکالتی ہے کہ اس علاقے کے کون کون سے لوگ انڈیا کے سٹیزن ہوں گے۔ فار ایگزامپل، جب پانڈیچیری انڈیا کا حصہ بنی تو گورنمنٹ آف انڈیا نے سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کے تحت سٹیزن شپ آرڈر 1962 نکالا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے نارتھ ایسٹ اسٹیٹ آسام میں مائیگرنٹس کو سٹیزن شپ کیسے ملی۔ انڈیا کی آزادی کے بعد آسام میں بڑی تعداد میں لوگ بارڈر کراس کر کے آ گئے۔ یہ زیادہ تر بنگلہ دیش سے آئے۔ جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھی، آسام کے لوکل لوگوں میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ان کی زبان، کلچر وغیرہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ 1970s اور 1980s میں آسام میں پروٹیسٹ ہوئے اور آخر کار 1985 میں گورنمنٹ آف انڈیا اور آسام کے لیڈرز کے درمیان ایک ایکارڈ سائن ہوا جسے آسام ایکارڈ کہا گیا۔ اس ایکارڈ کی وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ 1985 پاس کیا۔ اس قانون نے آسام ایکارڈ کے تحت خاص پروویژن شامل کیے تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ کون آسام کا سٹیزن ہوگا اور کون نہیں۔ ان پروویژنز میں وضع کیا گیا کہ 25 مارچ 1971 سے پہلے جو لوگ آسام میں آباد ہو گئے صرف انہی لوگوں کو انڈیا کی سٹیزن شپ دی جائے گی۔ ابھی تک ہم نے اس لیکچر میں سٹیزن شپ حاصل کرنے کے سارے طریقے دیکھ لیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سٹیزن شپ لوز کیسے ہوتی ہے۔ سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کے مطابق سٹیزن شپ لوز ہونے کا پہلا طریقہ ہے رینونسیشن۔ رینونسیشن کا مطلب ترک کرنا، یعنی جب کسی شخص کو انڈیا سے باہر کہیں سٹیزن شپ ملتی ہے تو اس کی انڈین سٹیزن شپ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے نابالغ بچوں کی انڈین سٹیزن شپ بھی ختم ہوتی ہے، لیکن 18 سال کی عمر کے بعد ان بچوں کو انڈیا کی سٹیزن شپ پھر سے مل سکتی ہے۔ سٹیزن شپ لوز کرنے کا دوسرا طریقہ ہے ٹرمینیشن، یعنی جب کوئی انڈین سٹیزن جان بوجھ کر کسی دباؤ کے بغیر اپنی مرضی سے کسی دوسرے ملک کی سٹیزن شپ حاصل کرتا ہے تو اس کی انڈین سٹیزن شپ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ پروویژن اس وقت لاگو نہیں ہوتا جب انڈیا میں کوئی جنگ چل رہی ہو۔ سٹیزن شپ ختم کرنے کا تیسرا طریقہ ہے ڈپرائیویشن۔ ڈپرائیویشن کا مطلب سلب کرنا، یعنی سینٹرل گورنمنٹ کسی بھی شخص کی سٹیزن شپ جبری طور پر یعنی زبردستی ختم کر سکتی ہے اگر وہ شخص ان پوائنٹز میں سے کسی ایک پوائنٹ میں آتا ہو۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے انڈیا کی سٹیزن شپ فراڈ کر کے حاصل کی ہو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی سٹیزن نے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن سے غداری یا بے وفائی کی ہو۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی سٹیزن نے جنگ کے دوران دشمن کے ساتھ غیر قانونی ٹریڈ یا رابطہ کیا ہو۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ رجسٹریشن یا نیچرلائزیشن سے انڈیا کی سٹیزن شپ ملنے والے شخص کو اگر پہلے 5 سال میں کسی ملک میں 2 سال کی قید کی سزا ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی انڈیا کا سٹیزن 7 سال تک لگاتار انڈیا سے باہر کسی اور ملک میں ریزیڈنٹ رہے تو اس کی سٹیزن شپ بھی ڈپرائیویشن کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے۔ اب انڈیا کی سنگل سٹیزن شپ دیکھ لو۔ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن فیڈرل ہے اور اس میں ڈیول گورنمنٹ ہے، یعنی سینٹرل گورنمنٹ اور ہر ایک سٹیٹ کی اپنی گورنمنٹ۔ لیکن انڈیا کے لوگوں کو ایک ہی سٹیزن شپ ملتی ہے، یعنی انڈیا کی سٹیزن شپ۔ کوئی سٹیٹس کی الگ سے سٹیزن شپ نہیں ہوتی ہے انڈیا میں، جبکہ باقی فیڈرل کنٹریز جیسے امریکہ اور سوئٹزرلینڈ میں ڈیول سٹیزن شپ ملتی ہے۔ امریکہ میں ہر شخص نہ صرف امریکہ کا سٹیزن ہوتا ہے بلکہ اس پرٹیکولر سٹیٹ کا بھی سٹیزن ہوتا ہے جس سے وہ تعلق رکھتا ہے۔
اس طرح امریکہ کے لوگوں کو دو طرح کے رائٹس ملتے ہیں، ایک سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے اور دوسرے اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے۔ اب کچھ ٹرمز دیکھ لو۔ پہلی ٹرم ہے نان ریزیڈنٹ انڈین، یعنی انڈیا کے وہ سٹیزن جو انڈیا سے باہر رہتے ہوں اور ان کے پاس انڈیا کا پاسپورٹ ہو، ایسے لوگوں کو نان ریزیڈنٹ انڈین کہا جاتا ہے۔ دوسری ٹرم ہے پرسن آف انڈین اوریجن، یعنی وہ شخص جو خود یا اس کے پیرنٹز یا گرینڈ پیرنٹز وغیرہ انڈیا کے سٹیزن رہے ہوں، لیکن اس ٹائم پہ یعنی پریزنٹلی وہ کسی دوسری کنٹری کا سٹیزن ہو، یعنی اس کے پاس کسی دوسری کنٹری کا پاسپورٹ ہو۔ تیسری ٹرم ہے اوورسیز سٹیزن آف انڈیا۔ یہ اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈ ایک سکیم ہے جو پرسن آف انڈین اوریجن کو انڈیا میں پرماننٹ سیٹلمنٹ کا ایک موقع دیتی ہے۔ اس کے تحت انہیں عمر بھر کے لیے ایک ویزا ملتا ہے جس کے ذریعے وہ انڈیا میں رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں اور پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے ڈیول سٹیزن شپ یا پولیٹیکل رائٹس نہیں ملتے۔ یہ سکیم 2005 میں سٹیزن شپ ایکٹ 1955 میں امینڈمنٹ کے بعد شروع کی گئی۔ یہ اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈ ہولڈر دو سکیموں کو آپس میں مرج کر کے بنائی گئی، جس میں پرسن آف انڈین اوریجن کارڈ سکیم اور اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈ سکیم کو جوڑا گیا۔ یہ ماڈیفیکیشن سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ 2015 میں کی گئی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون شخص اوورسیز سٹیزن آف انڈیا رجسٹر ہو سکتا ہے۔ پہلا، کوئی بھی شخص جو بالغ ہو اور پوری کیپیسٹی رکھتا ہو، لیکن وہ ان پوائنٹس میں آنا چاہیے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے ملک کا سٹیزن ہو لیکن انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے امپلیمنٹ ہونے کے وقت یا اس کے بعد کسی بھی وقت انڈیا کا سٹیزن رہا ہو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے ملک کا سٹیزن ہو لیکن کانسٹیٹیوشن کے امپلیمنٹ ہونے کے وقت انڈیا کا سٹیزن بننے کے لیے ایلیجیبل تھا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے ملک کا سٹیزن ہو لیکن ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہو جو 15 اگست 1947 کے بعد انڈیا کا حصہ بن گیا۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایسے سٹیزن کا چائلڈ، گرینڈ چائلڈ یا گریٹ گرینڈ چائلڈ ہو، وہ بھی انڈیا کا اوورسیز سٹیزن بن سکتا ہے۔ یہاں تک یہ کلاس اے تھا۔ اب کلاس بی دیکھ لو۔ کلاس بی میں یہ لکھا ہے کہ کلاس اے میں آنے والے ہر شخص کا نابالغ بچہ اوورسیز سٹیزن آف انڈیا بن سکتا ہے۔ کلاس سی میں لکھا ہے کہ ایسا نابالغ بچہ جس کے دونوں پیرنٹس یا دونوں میں سے ایک انڈیا کا سٹیزن ہو، یہ بچہ بھی اوورسیز سٹیزن آف انڈیا رجسٹر ہو سکتا ہے۔ کلاس ڈی میں لکھا ہے کہ کسی انڈین سٹیزن یا کسی اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈ ہولڈر کا فورن ہسبینڈ یا فورن وائف بھی اوورسیز سٹیزن آف انڈیا بن سکتا ہے یا بن سکتی ہے اگر شادی 2 سال یا اسے زیادہ ٹائم تک رہی ہو، اور ساتھ ہی یہ شادی رجسٹرڈ بھی ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھ لو، کوئی بھی شخص جس کے پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس یا گریٹ گرینڈ پیرنٹس پاکستان یا بنگلہ دیش کے سٹیزن ہوں یا کبھی رہے ہوں، وہ شخص اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈ ہولڈر کے طور پر رجسٹریشن کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ اب اوورسیز سٹیزنز کو ملنے والے اور نہ ملنے والے رائٹس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اوورسیز سٹیزنز کو وہی رائٹس ملتے ہیں جو سینٹرل گورنمنٹ ان کے بہاف پہ اسپیسیفائی کرتی ہے۔ ان اوورسیز سٹیزنز کو وہ سارے رائٹس نہیں ملتے جو انڈیا کے سٹیزنز کو ملتے ہیں، جیسے گورنمنٹ نوکری کے لیے انہیں برابر اپرچونٹی نہیں ملتی۔ دوسرا یہ کہ پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ یا کسی ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ انہیں اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی یہ اوورسیز سٹیزنز انڈیا کے ووٹر لسٹ میں ایڈ ہو سکتے ہیں، یعنی انہیں ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ یہ اوورسیز سٹیزنز نہ ہی لوک سبھا اور نہ راجیہ سبھا کے ممبر بن سکتے ہیں، اور نہ یہ کسی اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی یا اسٹیٹ لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بن سکتے ہیں، اور نہ ہی اوورسیز سٹیزنز کو یونین پبلک سروس کمیشن یا کسی اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن میں اپوائنٹ کیا جا سکتا، ایکسپٹ اگر سینٹرل گورنمنٹ کہیں پہ اسپیسیفائی کرے تو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو۔